ویلکم بیک. جی جیسا بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی امریکہ اور جی ایران کشیدگی پہ. دیکھیں، وہ ایک بلاک ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی جی امریکہ نے کلیم کیا ہے کہ ہم نے 59 ممالک کا ایک بلاک بنا لیا ہے جو اس پیس بورڈ میں ہمارے ساتھ شامل ہے، جس میں سے 20 ممالک کے سربراہان نے سگنیچر کر دیے ہیں اور باقی بھی کریں گے. لیکن وہ اگر 20 نے کیے ہیں تو شاید وہ 20 ہی رہ جائے تو ٹرمپ کی کامیابی ہوگی. وہ کبھی بھی 59 کمپلیٹ نہیں ہوں گے. بہت سارے ممالک ایسے موجود ہیں جن کا آج بھی جھکاؤ چین اور روس اور ایران کی طرف ہے. اس میں مسلم ممالک بھی ہیں، اس میں مغرب کے کچھ ممالک بھی ہیں، اس میں مشرق وسطیٰ بھی ہے، اس میں بہت ساری بر اعظموں سے تعلق رکھنے والے ممالک شامل ہیں. لیکن ایک چیز دیکھیں، آپ جب بدماشی پہ اتر آتے ہیں، آپ جب کہتے ہیں کہ مجھے اس علاقے کا، اس گاؤں کا، اس محلے کا چودھری مان لیا جائے اور میں جس کو چاہوں تھپڑ لگاؤں اور وہ آگے سے ریئیکٹ بھی نہ کرے، جواب بھی نہ دے. وینزویلا کی مثال آپ نے دے کے ثابت کرنے کی کوشش کی. تو جی وینزویلا کے صدر اور وینزویلا کی ملک کے حوالے سے جس طرح خطرناک حد تک مظاہرے امریکہ میں پھوٹ پڑے ہیں، تاریخ میں شاید ایسا کبھی نہ ہوا ہو. وہ جو ٹرمپ نے حرکت کی تھی مظاہرے کروانے کی، اس سے بھی زیادہ بڑی جو اسٹرینگتھ ہے ان مظاہروں میں لوگوں کی شامل ہو رہی ہے، اور لوگ والنٹیرلی رضاکارانہ طور پہ اس میں صرف انسانیت کے ناطے، صرف ڈگنیٹی کے طور پہ، صرف اس ملک کی، کسی بھی ملک کی خود مختاری کے حوالے سے ایک اپنا سٹیٹمنٹ، ایک اپنا بیان لے کے وہ باہر نکل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے. اگر کسی ملک کے کسی بھی عہدیدار نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی غلط حرکت کی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا غیر قانونی کام کیا ہے جو سرحدوں سے بھی پار جاتا ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے اس کو سزا دینے کا. اس کے ملک میں ہی اس کے خلاف کیس چلایا جائے، یا اس کے علاوہ پھر یو این او ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی عالمی عالمی عدالت ہوتی عدالت ہے، ہوتی ہے. جی جی اور بہت سارے فورم ہیں جن میں جا کے یہ جی چیزیں جی کی شیخ صاحب. جاتی. جی جی بہت پیاری انہوں نے بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپس کی لڑائی، گھر کی لڑائی گھر میں رہنی چاہیے، آپس میں رہنی چاہیے. ابھی بڑا مجھے دکھ ہوا، یہ فیبروری 2025 کی بات ہے، عارف الوی صاحب امریکہ چلے گئے. کانگریس مین جو ولسن کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور ان سے اپیلیں کر رہے کہ یہ ہو رہا ہے جی، معذرت ایسے ہو رہا ہے. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کوئی رول کریں. تو ہمارے سیاستدانوں کو ضرور اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو کرنا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوا تھا، بڑا دکھ ہوا تھا کہ وہاں پر بیٹھ کے، واشنگٹن میں بیٹھ کے اپنے مسائل جو ہیں ان کے آگے رکھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں شاید ہماری یہاں سے کوئی داد رسی ہو جائے. تو ہر معاملے کے اندر امریکہ کی طرف دیکھنا جو ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے، وہ کوئی اتنا ان لفظوں کو ریکارڈ کر کے رکھ لیجئے گا، بار بار اپنے پروگرامز میں چلاتے رہیے گا. یہ بڑے قیمتی لفظ ہیں، نون لیگ سے آ رہے ہیں. جی، کہ یہ بڑی بری بات ہے. جس طرح یہ بھائی نے ابھی بات کی نا کہ ایک طرف سے ایک عوام میں کہنا کہ جو ہے نا ہمیں ایک پارٹی کو لیبل کرنا اور یہ کرنا، اور دوسری طرف سے خود جا کے یہ فیبرری کے مہینے کی بات ہے، آپ اس ٹائم کی خبریں نکال لیں. تقریباً 2 ہفتے عارف الوی صاحب امریکہ میں بیٹھے رہے، مختلف کانگریس مین کو ملے. وہ میں سب ہے جو ولسن کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس بھی ہے، تو ان کی منتیں کرنا، کوشش کرنا کہ وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. اسی طرح آپ جس طرح یہ ابھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایون آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ اپنی ان کی بیساکھیاں ٹوٹ گئی تھی، جس جعلی فیض کے زور پہ ان کی گورنمنٹ کھڑی ہوئی تھی، جب وہ تتر بتر ہو گئی، وہ جو جہانگیر ترین کے جہاز میں اکٹھے جو انہوں نے کیے تھے، وہ جب جہاز ہی نہیں رہا تو ظاہری بات ہے سواریاں کہاں رہنی تھی. تو جب وہ تتر بتر ہوئے تب بھی آخری لمحے تک مطلب دھروک ہی نکالنا پڑا ان کی وجہ سے، ہم کو وہ اقتدار چھوڑنے کو میں تیار ملک نہیں تھے. صاحب سے پوچھ اور لیتا ہوں. آج بھی آپ دیکھیں ستم ظریف وقت کہہ رہے، کیا کہہ رہے کہ اللہ کس طرح ایکسپوز کرتا ہے کہ ایک طرف سے سسٹم کے اتنے خلاف ہیں، اداروں کے خلاف ہیں، یہ الیکشن ٹھیک نہیں تھا، لیکن خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ نہیں چھوڑنی، اقتدار نہیں چھوڑنا. اور حالانکہ بدترین پرفارمنس حضور، ہے، ہم 2 لوگوں کا صوبوں کی ستیہ حکومتیں چھوڑ کے آپ ریاست کو میں عملاً ملک عتیق صاحب مثال دے ادھر ہیں. چکے ہیں. جی 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 ضیاء صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم 2 صوبوں کی حکومتیں چھوڑ کر آپ کو عملی طور پہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین یہ پر اس ملک کے اور 2 قانون صوبے ہیں پر جس ملک یقین میں انہوں کرنے نے والے لوگ ہیں. کتنے
کتنے لاکھ گھر بنانے تھے یہ اسی صوبے میں اسی ملک ملک کا صاحب صوبہ ہے. ملک عتیق صاحب، جو اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو کیا عالمی جنگ لگ سکتی ہے؟ یہ بالکل چانسز بنتے ہیں جی عالمی جنگ کے. دیکھیں اس میں سب سے بڑی اس وقت پوزیشن جا رہی ہے چائنا اور رشیا کی. امریکہ تو کافی ٹائم سے دیکھیں اٹیک تو کر رہا ہے، اس نے تو 2025 میں بھی کافی سارے ملکوں پہ اٹیک کی ہیں، اور اس کا رزلٹ ان کی معیشت کو اسٹرانگ کرنا تھا. اور اس کے علاوہ جب اب ایران کی باری آئی ہے تو اس کی مین تو ریزن یہی آتی ہے، جو رشیا اور چائنا بھی اس وقت دیکھا جائے تو ایران کے، اور اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو یقیناً کافی سارے چانسز بنتے ہیں عالمی جنگ کے. اور اس وقت جو حالات ہیں رشیا اور چائنا کے، اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو وہ تو اس چاہتی ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایران کی اگر اوپن نہیں کرتی ہے تو بیک پہ رہ کے ضرور اس کا ساتھ دے گی. اور جو امریکہ کی جہاں تک آتی ہے تو میرے خیال میں امریکہ اٹیک کبھی نہیں کرے گا ایران پہ. تو کسی یہ کر رہا ہے کہ جو اس کی پالیسی ہے کسی کر رہی ہے اس کی پالیسی، تو وہ اس وقت اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے ضرور میں چکر لگا ہوا ہے. اور اس کو معیشت کو کیسے کمزور کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے، اور جتنی وہ ایران دوسرے ممالک سے جتنے کاروبار کر رہا ہے، جو بھی وہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ اس پہ بھی پابندی لگا رہا ہے. اور اسپیشلی جو امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ 25% ٹیرف بھی جو ان سے ان ممالک پہ لگا دیے جائیں گے جن جن ممالک نے ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، اور جو ایران ان کے ساتھ کاروبار کرے گا. تو ان کا تو مین ٹارگٹ تھا یورینیم اور ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کا. تو وہ اس حوالے سے ابھی بھی کافی سارے چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن ایران میں بڑا جذبہ ہے جی ان لوگوں میں، خاص طور پہ جو ان کا سپریم لیڈر ہے ان میں ایمانی طور پہ بہت جذبہ ہے، اور اس چیز پہ وہ کر سکتے ہیں جو چیزیں آگے. ابھی تو خیر شیخ صاحب ہو گئے ہیں یا ضیاء اللہ صاحب ہو گئے ہیں، وہ تو ابھی کوشش اپنے پی ٹی آئی کے حوالے سے یا دھرنوں کے حوالے سے یا جو چیزیں میں تبصرے کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے امریکہ اور ایران کی بات کی ہے تو اس میں چانسز بنتے ہیں کہ کافی ساری جی چھڑ سکتے. ضیاء صاحب، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور اکثر واقعات جو کے پی کے سے ہو رہے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. دیکھیں موجودہ حکومت وقت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اس کے وسائل حقیقی دہشت گردوں کے خلاف استعمال نہیں کیے جا رہے، جس وجہ سے ان واقعات کا رونما ہونا اور واقعات برپا ہونا. آپ آج کی مثال لے لیں، خواجہ آصف عطا تارڑ اور کے پی کے سے کرائے کا اختیار لے کے آیا ہوا ایک ولی، وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں ان کی رونیت، ان کا تکبرانہ لہجہ اور ان کے الفاظ چیک کریں. کیا وہ تیرا، کیا وہ دیر، کیا وہ جنوبی وزیرستان، کیا وہ شمالی وزیرستان کے لوگوں کے مرہموں پر نمک رکھنے کی چھڑکنے کے برابر ہے یا مرہم رکھنے کے برابر ہے؟ ان کے جو زخم ہیں ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہیے تھا. حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے، نہ کہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنا چاہیے تھا. اب سٹیٹمنٹس کیا دے رہے ہیں کہ یہ لوگ سردی کی وجہ سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اور حوالہ کیا دے رہے ہیں، اس کی دلیل کیا پیش کر رہے ہیں کہ 1800 فلاں میں ایک فلاں انگریز نے کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے لکھا تھا کہ تیرا کے لوگ سردیوں میں نقل مکانی کر جاتے ہیں اور پھر گرمیوں میں واپس آ جاتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے ان کے پاس. خدا کے بندے، اگر اس طرح کی کوئی اوکی پھوکی مارنی بھی تھی تو آپ اپنے ہی پالتو 4 میڈیا کے لوگ پی ٹی وی سے اٹھا کے لے جاتے، وہاں کے لوگوں سے جا کے پوچھ لیتے، کوئی 2 بندوں کا سٹیٹمنٹ ہی ریکارڈ کر لیتے، وہ آ کے اپنی پریس کانفرنس کے ساتھ چلوا دیتے کہ یہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں. اس سیانے کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو جن کے پاس اگر ووٹ ہی اپنے نہ ہوں اور وہ لا کے بٹھا دیے گئے ہوں تو وہ عقل کہاں سے استعمال کریں گے؟ جن کا اپنا ووٹ نہیں ہوگا، ان کا اپنا عقل ہوگا، وہ حکومت چلانے کے قابل ہوں گے. اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. سر پہلی بات یہ ہے کہ 2021 میں اختیار ولی صاحب نوشہرہ سے جیتے تھے، ایم پی اے بنے تھے.
सर सैकड़ों वोट लिए हैं 2024 का इलेक्शन देख लें, सैकड़ों, हजारों में भी नहीं पहुंच सके। 2021 में इनकी पार्टी के मियां जमशेदुद्दीन साहब एमपीए थे, एक्साइज मिनिस्टर थे, कोविड में उनकी डेथ हो गई थी, बाई इलेक्शन हुआ था और मुस्लिम नून वो सीट जीती थी। ये 2021 की बात है जब इख्तियार वली एमपीए बने थे, तो उस टाइम गवर्नमेंट इनकी थी। तो पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं, इन्होंने जो दूसरी साथ कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो ये तो उसकी नफ़ी है कि इनके घर में नौशहरा में जो सो कॉल्ड पख्तूनख्वा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पर जिस टाइम इनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम इस बंदे ने इनको इलेक्शन हराया था। तो ये तो उनकी एक, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। सर बात ये है, आपने जो सवाल किया उस पर ये कभी नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है तालीम, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह दीगर मज़ीद जो उनकी जिम्मेदारी है, तो उस पे ये कभी नहीं आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे कभी बात नहीं करेंगे। पहली दफ़ा एक लंबे अरसे में लेडी रीडिंग अस्पताल के सीएम साहब ने थोड़े दिन पहले विज़िट किया तो 3 डॉक्टरों को सस्पेंड करना पड़ा, जाके हालात जब देखे। तो इनकी वही मिसाल है कि सारे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। तकरीर से जितनी मर्जी करा लें। जिस तरह देखें ना, अभी पहले ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले दे रहे थे, वो भी वहाँ जाके आपके आरिफ अलवी साहब मिन्नतें करते रहे हैं, किसी ने घास नहीं डाली, किसी ने कोई इज़्ज़त नहीं दी। तो बात यह, हर दरवाज़ा इन्होंने खड़काना है, अपनी जिम्मेदारी की तरफ कभी नहीं आएंगे। अब सवाल आपने क्या किया है कि लॉ एंड ऑर्डर का बताएं, जिसकी जिम्मेदारी है कैसे बताएं? सीएम अपनी नौकरी पक्की करने के लिए यहाँ पे आके अडियाला के बाहर तमाशे लगाए या हुकूमत चलाए? क्यों हटाया? सबसे पूछ लेते पहले ये पूछें, पहले ये पूछें कि पिछले वज़ीर को क्यों हटाया? क्या वो उतना बड़ा तमाशा नहीं लगा पा रहा था जिसकी जरूरत थी? देखें, हमारी पार्टी हमारी मर्जी। मलिक साहब, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इस पर क्या हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठकर कोई लाहे अमली इख्तियार करना चाहिए? देखें जी, इसमें तो जहाँ तक दहशतगर्दी के हवाले से देखा जाए, हुकूमत को भी, पीटीआई को भी, और इसके अलावा जो जितनी जमातें हैं उन सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। देखें, इसमें तो DGISPR ने भी वाज़ह तौर पे पिछले जब हुआ इनका, उन्होंने वाज़ह तौर पे बयान किया है कि इस वक्त जो हालात हैं, जो जमातें हैं जो मुल्क के लिए ख़तरा है, जो अफ़गानिस्तान से शुरू हुई हैं और पाकिस्तान में आके अटैक कर रही है, दहशतगर्दी कर रही है, उसको रोकने का तरीक़ाकार क्या क्या है। उसमें PTI को भी सरफ़हरिस्त उन्होंने KPK की हुकूमत को भी ज़िम्मेदार करार दिया है, और उन्होंने यही कहा है कि PTI को भी इस वक्त KPK की हुकूमत को भी और जितने भी सूबे हैं उन सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। जो भी अपोजिशन जमातें हैं और जो दीनी जमातें हैं उन सबको इत्तेहाद कर लेना चाहिए। देखिए, एक तो मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि इस वक्त जो मेन चीज़ आती है, हुकूमत और PTI की आपस में जो रंजिश चल रही है, देखो, हुकूमत और PTI को दोनों को अपने अपने ज़ाविये से ज़रूर देखना चाहिए। हुकूमत का क्या है, हुकूमत को किन किन खदशात से हैं, क्या क्या खदशात हैं, वो देखने चाहिए। PTI को क्या क्या खदशात हैं। हुकूमत को खदशात ये कहती है कि सिक्योरिटी खदशात जो भी हैं इस वक्त, PTI अगर हम उनको इजाज़त देते हैं, उसमें दहशतगर्दी का भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि मुल्क पूरा दहशतगर्दी की लपेट में है। और अगर PTI रोडों पे आती है और इसके अलावा अडाला रोड पे हंगामा करती है, अडाला रोड पे कहते हैं 10,000 बंदा इकट्ठा करेंगे, फिर रैली की शक्ल में आ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो PTI का काम बनता है कि हुकूमत के खदशात को क्लियर करना। अगर वो कह रही है जी कि इससे सिक्योरिटी खदशात हैं, दहशतगर्दी का ख़तरा है, इसमें अगर हम इजाज़त देते हैं कि उनको मिलने के लिए, तो उसमें मुल्क में मुलाकात करने से, सियासी हवाले से, और आगे कोई जब मुलाकात करते हैं तो एहतजाज या हड़तालों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसमें मुल्क में मीशत को भी काफ़ी तकलीफ होगी। और ये चीज़ें जो है इनको देखनी चाहिए। और PTI का काम बनता है, उनका मौक़िफ़ ये आता है कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है। हमारा बानी PTI जो है वो वहाँ पे तकलीफ़ में है, हम चाहते हैं कि उसमें जाके उनसे मुलाकात करें और जो चीज़ें बनती हैं वो क्लियर करें। लेकिन इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं, हुकूमत का भी काम बनता है कि थोड़ा सा
اعلیٰ ظفری کا مظاہرہ کریں، اور پی ٹی آئی کا بھی کام بنتا ہے کہ اس وقت تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور ملک کے حوالے سے سوچیں کہ اس وقت پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں یا نون کو دیکھ رہے ہیں یا کسی اور جماعت کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت جناب ہم اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں. اپنے ملک کو دیکھیں اور سب جماعتیں اتحاد کر لیں، متحد ہو جائیں، اور کافی ساری اس میں بہتری آ سکتی ہے. دیکھنے کے لیے ہم اپنے ملک کے اگر ہم یہی سے حالات زیادہ واقعات محب ہیں تو وطن ملک تو پاکستانی اور مزید کوئی دہشت ہو گردی نہیں کی لپیٹ میں آ جائے گا. اگر آپ نہیں، آپ احتجاج کی بجائے ڈائلاگ پہ بات کریں. دیکھیں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، 900 دنوں سے زیادہ دن گزر گئے ہیں وہ جیل میں بیٹھا ہے. ایک دن اس نے نہیں کہا کہ میں نے ڈیل کر کے باہر جانا ہے، مجھے ہسپتال کی ضرورت ہے. اب آج جو رپورٹس آ رہی ہیں، ڈاکٹر جا کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ ہسپتال چلیں، لیکن کچھ ڈفرز ضد کر کے بیٹھے ہیں، نہیں جو بھی ان کا علاج ہونا ہے جیل میں ہی کریں، باہر جائیں گے تو بات آؤٹ ہو جائے گی، ان کی تصویر چلی جائے گی، ان کو لوگ دیکھ لیں گے. جس بندے کو 100 دنوں سے زیادہ ایک وکیل کو بھی آپ نے نہیں ملنے دیا، جس بندے کی فیملی کو آپ نے نہیں ملنے دیا، کئی ہفتے ہو چکے ہیں. ان کے ڈر کا، ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ ان کے آقاؤں کی 78 سالہ حکمرانی خطرے میں آن پڑی ہے. تو یہ اب مریم نواز صاحبہ کے تھرو ان کا نام استعمال کرتے ہوئے وہ طاقتور پتنگ بازی پر بھی عمران خان کا نام اور تصویر لگانے پہ پابندی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا ہے. یہ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا، یہ کرنے لگے ہیں، وہ آج نوٹیفیکیشن سرکولیٹ ہو گیا ہے. ان کی حقیقت، حیثیت، اوقات، ان کے کام کاج، وہ ہم ان سے ان کی جو ماضی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم بہتر جانتے ہیں. باقی ایک چیز اور یہ موصوف فرما رہے تھے، نون لیگ فرما رہی تھی کہ عارف علوی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلان کے پاس چلا گیا. کون کہہ رہا ہے؟ نون لیگ، جو مودی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، جو نیتن یاہو اور ٹرمپ کے سامنے جا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ کے اشارے اور انگلیوں کے اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے آقا وہ بیٹھے ہیں، آپ ان کے آقا ہیں. تو اس طرح کی حرکات کرنے والے مسخرے کو بھی جس طرح لا کے فارم 47 کے تھرو آپ نے وزیر اعظم کی کرسی پہ وزیر اعظم کی کرسی کی بے توقیری کروائی ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جن کے ذمہ سرحدوں کی حفاظت ہے، وہ آ کے ایک خاتون وکیل کے نیفے میں ہاتھ ڈال کے یا گردن سے پکڑ کے دبوچ کے ایک ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری اور صدر کی موجودگی میں لے کے جا رہے ہوں اور تضحیک اور بے توقیری کرا رہے ہوں. خواتین کے بھی حقوق پامال کیے جا رہے ہوں. بنیادی انسانی حقوق یعنی مردوں کے حقوق تو آپ نے ویسے ہی غصب کر لیے تھے جس وقت آپ نے عمران خان سے ان کے جو آئین اور قانون حقوق دیتا ہے وہ آپ نے سلب کر لیے. آپ دیکھیں کہ پشاور میں جا کے ایک بندے نے، انہوں نے ذکر فرمایا نا آئی ایس پی آر وغیرہ کا، یا ملک صاحب نے ذکر فرمایا، پشاور میں آئی ایس پی آر جا کے یہاں سے دوڑا گیا تھا ایک وزیر اعلیٰ کو سمگلر، ایک وزیر اعلیٰ کو، منتخب وزیر اعلیٰ کو سمگلر اور دہشت گرد ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ موجود ہے نون لیگ کے، اور ان کے ثابت کرنے گیا تھا. عوام نے اس شخص کو سر آنکھوں پہ بٹھایا. ان کی اور ان کی ہم نوا جماعتوں کی منافقت کا اندازہ لگائے. پیس بورڈ کے حوالے سے، فلسطین میں حماس کو ڈی ویپنائز کرانے کے حوالے سے، کیا جماعت اسلامی کے سربراہ نعیم الرحمان صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا ہے؟ آپ کی نظروں سے گزرا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی مذمت کی ہے، کوئی مظاہرے کا اعلان کیا ہے؟ یہی تو منافقت ہے جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی. فضل الرحمان صاحب ہر ہفتے، ہر دوسرے دن، ہر 15 دنوں بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تو لو لشکر کے ساتھ اسلام آباد برا جمان ہو جاتے تھے، اور یہ بل اورانی اور مریم صاحبہ بھی اس کی ہم نوا ہوتی تھی. تو مہنگائی یہ فلاں ہے. آج یہ بتائیں کہ ان کی جو حقیقی سیاسی سوچ ہے وہ مردہ ہو چکی ہے؟ کیا ان کے ضمیر زندہ نہیں رہے؟ کیا ان کو ان کے ضمیر بھی ملامت نہیں کرتے؟ افسوس کا مقام ہے. شیخ صاحب آج تھوڑے اب یہ دیکھیں نا، ساری گفتگو شروع ہوئی تھی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی پرفارمنس سے،
اور بھائی جان ہمیں حضور خیبر پختونخوا کی پرفارمنس وہاں کے جیسا ان کو لوگوں سے بات جا کریں کے گے ابھی. آپ جی، جی. ریکارڈ پہ جا کے پوچھ لیں, آپ مائک جا شیخ کے صاحب کیمرہ لے جا کے پوچھ لیں, وہاں پہ ہسپتال ورکنگ میں ہے, وہاں پہ تمام ادارے ورک کر رہے ہیں, وہاں پہ صحت کارڈ موجود ہے, وہاں پہ ایک نہیں درجنوں کی تعداد میں یونیورسٹیاں بنی ہیں, ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے کالجز بنائے ہیں. وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں جو ڈیولپمنٹس کے جو جتنے بھی منصوبے ہیں وہ تمام کے تمام ہم نے پورے کیے ہیں. اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ مکمل ہونے کے مراحل میں ہے. ہماری پرفارمنس دیکھنی ہے تو وہاں کی عوام سے اور لوگوں سے جا کے پوچھیں نا. اگر آپ لفظی طور پہ یہاں پہ بیٹھ شیخ کے صاحب سے بحث بات کریں گے کرنے تو دیں گے عوام ابھی. آپ کی باتوں پہ ہنسنا شروع ضیاء کر دے صاحب گی. شیخ صاحب کو بات کر. جی جی. ساری اس گفتگو کا ایک ہی جواب ہے, یہ اسی تقریر کا تسلسل ہے جس میں ان کے قائد نے فرمایا تھا مبارک ہو پاکستانیوں, تیل کے ذخائر نکل آئے ہیں, آج گھر جا کے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھو اور پاکستان کی تقدیر بدل گئی ہے. کتنے لاکھ گھر انہوں نے کہا تھا بنانے ہیں, کسی کو ملا ہے آج تک وہ گھر؟ تو بہر ان کی باتوں پہ نہ جائیں, انہوں نے ایک اسلامی ٹچ دینا ہے اور کہنا ہے جی سب دیکھیں. میرا تو ایک ہی سمپل سی آرگیومنٹ ہے, اگر الیکشن ریگڈ تھا تو آپ پختونخوا میں کیسے جیتے؟ پختونخوا میں بھی آپ ہار جاتے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو آپ ہماری 6 سے 7 سیٹیں پختونخوا میں بھی آپ نے کھائی. اچھا جی, لیکن پھر اتنی نہیں دکھائیں گے مورل. دیکھیں میں نے بات ہو رہی تھی مورالٹی کی, نہ اس پروگرام میں پکڑ کے ہم نے کسی کو سزا دینی ہے, نہ کسی کو جیل سے نکالنا ہے, بات ہو رہی ہے مورالٹی کی. اگر آپ سسٹم کے خلاف ہیں, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو جہاں پہ آپ کو اقتدار ملا ہوا ہے وہ آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور آپ سے کبھی نہیں چھوڑیں گے. آپ خیرات کا اقتدار لے کے ایک طرف سے کہہ یہ دیکھیں نا, ایک طرف سے کہہ رہے ہیں, ایک طرف سے کہہ رہے ہیں عوام نے ووٹ دیا ہے, ووٹ سے آئے بیٹھے ہیں. کانٹرڈکشن دیکھیں نا, آپ کی کانٹرڈکشن طرح مانگ کے اور خیبر خیراتی پختونخوا میں ان کو ووٹ مل جائے تو عوام کی ہے, پنجاب میں ان کو ووٹ نہ ملے, پنجاب میں دیکھیں پی ٹی آئی کی پنجاب میں حالت اتنی پتلی تھی, اتنی خراب تھی کہ پوری پارٹی میں کوئی صوبائی صدر بنانے کے لیے بندہ نہیں ملا. تو کاف لیگ کا جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بھی رہ چکا ہے بقول عمران خان کے, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, بقول ان کے قائد کے جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, مجبوراً وہ سیٹ فل کرنے کے لیے پنجاب کی صدارت کے لیے اس کو لانا پڑا کیونکہ پارٹی میں کوئی اس لائق نہیں تھا. تو یہ دلیل ہمارے لیے کافی ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے. شیخ صاحب میرے کو وقت میرا ختم ہو رہا ہے, تو جاتے جاتے نا ہم دشمن ممالک کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرتے ہیں, وہ ملک عتیق صاحب ریکارڈ کریں گے. جی ملک صاحب. جی دستگیر صاحب, جہاں تک بات یہ آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے حوالے سے, تو انڈیا کے لیے سب سے بڑی عبرت ناک وہی ہے کہ جب انہوں نے اٹیک کیا ہے تو ان کو عبرت ناک سزا آگے سے جواب ملا ہے. اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت اللہ پاک کے فضل کرم سے پاکستان پہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اللہ پاک کا ساتھ ہے. اور جو چیزیں ہماری پاک فوج نے ان کو جواب دیا ہے, تو دوبارہ کبھی انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں یا پوری دنیا میں جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کوئی بھی ایسے حملے کے بارے میں کچھ سوچیں, اور جو سوچے گا اس کو وہی عبرتناک جواب ملے گا انشاءاللہ. ملک عتیق صاحب بہت شکریہ, شیخ دانیال صاحب آپ کا بہت شکریہ, ضیاء اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف, انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.